کر بھلا سو ہو بھلا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کے ابو ایک شکاری تھے۔ سعدیہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس ایک طوطا ہے اور وہ طوطے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ دوسرے دن جب اس کے ابا شکار پہ جا رہے تھے تو سعدیہ نے اپنے ابا سے فرمائش کی، ابا میرے لیے ایک بولنے والا طوطا لے آئیں۔ ابا بولے، ٹھیک ہے بیٹا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اور ابا جنگل کی طرف چلے گئے۔ اگلے دن جب سعدیہ سو رہی تھی تو اسے آواز آئی، اٹھو۔ جب سعدیہ جاگی تو اس نے دیکھا کہ ایک بولنے والا طوطا اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے ابا کا شکریہ ادا کیا۔ سعدیہ طوطے کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنے طوطے کو پیار سے راجو بلاتی تھی۔ کچھ دن بعد راجو اداس ہو گیا اور پھر بیمار پڑ گیا۔ سعدیہ بہت پریشان تھی۔ اس کے ابا طوطے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر بولا، راجو بہت بیمار ہے اور اپنے گھر کے لیے اداس ہے، اسے اس کے گھر یعنی کہ جنگل میں واپس چھوڑ آئیں اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یہ بات سعدیہ کو پتہ چلی تو وہ بہت اداس ہوئی۔ وہ راجو کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ آخر سعدیہ نے راجو کو جنگل میں واپس چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ابا سے کہا، میں راجو کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ اسے جنگل میں چھوڑ آئیں۔ ابا یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور راجو کو جنگل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب ابو واپس آئے تو سعدیہ نے ابو سے پوچھا، راجو کہاں ہے، راجو کیسا ہے؟ تو ابو نے جواب دیا، وہ جنگل پہنچ کر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اب وہ خوش ہے اور تم بھی خوش ہو جاؤ۔ دیکھا بچوں، ہمیں ہمیشہ اپنی خوشی دوسروں کو خیال رکھنے میں ڈھونڈنی چاہیے۔ دوسروں کو اور خاص طور پہ پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے، انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس لیے اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ کر بھلا سو ہو بھلا۔